محترم دوستو السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے ایک واقعے کے بارے میں کہ انہوں نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ مسلمہ بن عبد الملک اپنے بہنوئی امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کے مرج الموت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے امیر المومنین، آپ نے اس مال سے اپنے بچوں کو محروم کر دیا ہے اور انہیں فقیری کی حالت میں چھوڑ کر رخصت ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ان بچوں کے پاس کچھ مال کا ہونا بے حد ضروری ہے جو ان کے کھانے کا ذریعہ بن سکے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ مجھے یا اپنے خاندان کے کسی آدمی کو ان بچوں کی دیکھ بھال اور ان کی کفالت کی وصیت کر جاتے۔ آپ کا چھوڑا ہوا مال ان بچوں کو کفایت کرتا۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، بیٹھ جاؤ اور مجھے بھی اٹھا کر بٹھاؤ اور میرے بچوں کو میرے پاس بلاؤ۔ لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کو ان کی خدمت میں حاضر کیا، جن کی تعداد ان دنوں 12 تھی۔ امیر المومنین اپنے ان 12 لڑکوں کی طرف نگاہ اوپر نیچے کر کے دیکھنے لگے۔ اتنے میں ان کی دونوں آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور آنسو گرنے لگے۔ پھر فرمایا، میرے پیدا کرنے والے کی قسم، میں نے اپنے بیٹوں کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ ان کے پاس کچھ مال نہیں ہے۔ میرے بیٹوں، میں نے تمہیں اللہ کی طرف سے خیر اور بھلائی ہی میں چھوڑا ہے۔ کوئی بھی مسلمان یا معاہد ایسا نہیں ہے جس کے پاس سے تمہارا گزر ہو اور اس کا تم پر کوئی واجبی حق ہو۔ میرے بیٹوں، میری 2 رائے ہیں، یا تو تم دنیاوی فقیری اختیار کر لو یا دنیا کے عیش و آرام اختیار کر کے اپنے باپ کو جہنم کا ایندھن بنا دو۔ تم لوگوں کا دنیا میں آخری دم تک فقیری کی حالت میں زندگی گزارنا تمہارے باپ کے صرف ایک دن جہنم کی آگ میں داخل ہونے سے بہتر ہے۔ میرے بیٹوں، اب تم جا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کرے گا اور وہی تمہیں روزی دے گا۔ مسلمہ بن عبد الملک کا بیان ہے، اس کے بعد امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کے بچوں میں سے کوئی بھی فقیری و محتاجی کا شکار نہ ہوا، بلکہ سبوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمت سے نوازا اور سبوں نے خوش و خرم زندگی گزاری۔ مروان بن حکم کا پوتا مسلمہ بن عبد الملک صاحب الرائے شیر دل امیر تھا۔ اس نے قسطنطنیہ کا جہاد کیا۔ اس کے بھائی یزید بن عبد الملک نے اسے پہلے عراق اور پھر آرمینیا کا والی بنایا۔ 109 ہجری میں مسلمہ نے ترکستان اور سندھ میں جہاد کیا۔ اس کا انتقال 120 ہجری میں ہوا۔ وہ اپنے بھائیوں میں سے خلافت کا سب سے زیادہ حقدار تھا۔